بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، گزشتہ لیکچر نمبر 3 میں ہم نے میر تقی میر کے شعر نمبر 4 اور 5 کا جو ہے وہ مطالعہ کیا، اس کی تفہیم، اس کے جو ہے وہ مفہوم کو سمجھا، اس کی تشریح کے حوالے سے ہم نے جو ہے نکات کو ڈسکس کیا۔ اس لیکچر نمبر 4 میں ہم ڈسکس کریں گے شعر نمبر 6 اور 7 کو۔ اس طرح ہماری یہ جو غزل ہے اس کا آج انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے مختصر سوالات اور جو MCQs وغیرہ ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ شعر نمبر 6: آتش غم میں دل بھنا شاید۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، آتش غم، غم کی آگ، غم کی آگ میں میرا دل شاید جل گیا، بھن گیا۔ کیوں؟ دیر سے بو کباب کسی ہے، کیونکہ مجھے کافی دیر سے کباب کے بھننے کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے۔ غموں کی آگ نے میرے دل کو جلا کر کیا کر دیا ہے؟ راکھ کر دیا ہے، کیونکہ مجھے دیر سے کباب کے جلنے کی، کباب کے بھننے کی بو آ رہی ہے۔ تو مفہوم کیا بنے گا اس کا عزیز طلباء؟ محبوب کی جدائی کے غم کی آگ، محبوب کی جدائی کے غم کی آگ اتنی شدید ہے کہ میرا دل ہی جل گیا ہے، کیونکہ دیر سے مجھے کباب بھننے کی بو آ رہی ہے۔ اچھا عزیز طلباء، دیکھیں، پہلی چیز محبت۔ انسان کے بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ انسان کے جتنے بھی جذبات ہیں نا، ان میں سب سے جو بنیادی جذبہ ہے، جو لطیف جذبہ ہے، وہ محبت کا ہے۔ محبت کا جذبہ انسان کی بنیادی جو جذبات ہیں ان میں اولین حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ محبت کرنے والے جو ہی کسی کے دل میں یہ محبت جیسا لطیف جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس کی کیا بن جاتی ہے؟ دشمن بن جاتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا کرتی ہے؟ طرح طرح کی پھر رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر محبت کرنے والوں سے دنیا کی جو ہے وہ دشمنی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ جو دشمنی ہے پھر کیا کرتی ہے کہ یہ عاشق کو جو ہے وہ غم میں مبتلا کرتی ہے، اور کیونکہ محبوب کی جدائی جو ہے وہ اسے برداشت نہیں ہو پاتی، تو پھر دل جو ہے وہ کٹتا رہتا ہے، دل جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ تیسری چیز دیکھیں، غم انسان کی شخصیت کو، انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو خراب کر دیتا ہے، توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ غم دو قسم ہے نا، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ پھر ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو غم جانا ہو یا غم زمانہ ہو، تو جو بھی غم ہو، غم جو ہے وہ انسان کی شخصیت کو بری طرح کیا کرتا ہے؟ متاثر کرتا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے جب اس چیز کو دیکھتے ہوئے میر کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں میر کے حالات زندگی میں یہی چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ بچپن سے پھر پورا جو ان کی زندگی کا جو عرصہ حیات ہے، ان کا جو ٹینیور ہے اس دنیا میں، وہ کیا ہے کہ ہمیں غم و الم سے عبارت جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ شہر ان کا برباد ہوا، انہوں نے پوری دلی کو جو ہے وہ اپنی نظروں کے سامنے، اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ برباد ہوتے دیکھا۔ ذاتی زندگی بھی جو ہے وہ غم و پریشانی کا شکار رہی، اجتماعی زندگی بھی جو ہے وہ مصائب اور غم و الم کا جو ہے وہ شکار نظر آتی ہے۔ تو یہ جو غم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کی شخصیت کو ہر حوالے سے کیا کرتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ تو انسان جو ہے پھر اپنی محرومیوں کو، جس چیز کو اسے زندگی میں چاہا ہوتا ہے وہ نہیں ملی ہوتی، ان احساس محرومیوں کو لیتا ہے اور پھر ان کو اپنے دل میں جو ہے وہ بسا لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دل اس کا ہر وقت جو ہے وہ سلگتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور یہ چیز کیا کرتی ہے کہ اس کو ہمیشہ پریشان جو ہے وہ رکھتی ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، تو یہ وجوہات ہے۔ دیکھیں اس میں غم کا اس نے ذکر کیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے پہلی چیز تو یہ کہ غم کیوں پیدا ہوتا ہے، غم کس چیز کا نام ہے، کیسے جنم لیتا ہے، اس کا جو ہے وہ تجزیہ آپ نے کرنا ہے۔ غم احساس محرومی سے جنم لیتا ہے۔ غم ہمیشہ احساس محرومی سے جنم لیتا ہے، جب انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، انسان جب کسی چیز کو چاہتا ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں ہو پاتی، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دکھ محسوس کرتا ہے، غم محسوس کرتا ہے۔ اور اگر یہ غم، یہ محرومیاں تسلسل سے ہوں کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ انسان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، ایک کے بعد ایک محرومی کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر کیا کرتی کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بری طرح جو ہے وہ برباد جو ہے وہ دیکھتا ہے، انسان کی شخصیت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ تو اس کے اہم نکات میں بیٹے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلی چیز، محبت کرنے والوں سے دنیا کی دشمنی یہ ازلی ہے، یہ ہم نے محبوب کے حوالے سے اس پہ بات کرنی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا غم انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ دشمن ہے، غم انسان کی شخصیت کو کیا کرتا ہے؟ توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غم ہے کیا چیز؟ غم جو ہے وہ احساس محرومی سے جنم لیتا ہے،
انسان چاہے وہ غم جانا ہو یا غم دوران ہو، دونوں میں کیا ہے، محرومی ہی ہے جو اس غم کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد میں نے میر کے حوالے سے کہا کہ میر کے بھی اگر ہم حالات کو دیکھیں، کیونکہ شعر میر کا ہے، تو میر نے یہ شعر کیوں کہا، کیونکہ اس کے حالات زندگی دیکھیں تو وہ مسلسل جو ہے وہ ہمیں غم و الم کا جو ہے وہ شکار نظر آتے ہیں۔ حوالہ جات دیکھ لیں اس کے۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، شش جہت، شش کہتے ہیں چھ کو، جہت کہتے ہیں سمتوں کو، سمت جو ہیں وہ چھ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، تو شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر کہ ہم چھ سمتیں یعنی پوری دنیا ہم پر تنگ پڑ چکی ہے، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش، تو اے محبوب کاش میں تجھ سے ملا ہی نہ ہوتا، نہ تجھ سے ملتا، اور نہ آج میری یہ حالت ہوتی، یہ کیفیت ہوتی۔ شعر نمبر 7 کی طرف چلیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے، کہ محبوب کی آنکھوں میں نشے کی وہی کیفیت ہے جو شراب میں ہوتی ہے۔ محبوب کی آنکھوں میں نیم باز آنکھیں، نیم باز آنکھ کہتے ہیں ادھ کھلی آنکھ، یہ ایسا کب ہوتا ہے جب انسان خمار میں ہو، خمار کی جو نشے کی کیفیت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آنکھیں تھوڑی سی بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں پوری کھل نہیں پاتی ہیں، غنودگی کی وجہ سے، خمار کی وجہ سے، نشے کی کیفیت کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے کہ وہ انسان کی شخصیت میں کیا پیدا کر دیتی ہے، تھوڑی سی ایک اٹریکشن بھی پیدا کر دیتی ہیں، اس کو جو ہے وہ حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ ادکھلی ہوتی ہیں، نیم باز ہوتی ہیں، نشیلی آنکھیں کہلاتی ہیں جو، تو میرے محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ نشیلی ہیں، نیم باز ہیں، ادکھلی ہیں، تو ان ادکھلی آنکھوں میں، نیم باز آنکھوں میں کیا ہے، جو مستی ہے وہ ساری وہی ہے جو شراب کی ہے۔ اب دیکھیں اس میں ہمیں سمجھنا کیا ہے اس شعر میں، پہلی چیز شراب کی کیفیت اور محبوب کی آنکھیں۔ شراب کیا کرتی ہے، جب انسان شراب پیتا ہے، شراب ایسی چیز ہے جو انسان کو ہوش و حواس سے کیا کر دیتی ہے، بیگانہ کر دیتی ہے، پھر انسان کو کچھ ہوش میں، انسان ہوش میں نہیں رہتا، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، وہ گویا بیگانہ ہو جاتا ہے آس پاس کی دنیا سے۔ تو شراب کے اندر یہ کیفیت موجود ہے، یہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ جو پینے والا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، تو اسی چیز کو وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر مجھ پر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو شراب پی کر طاری ہوتی ہے، یعنی میں محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر پھر اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہوں، میں اپنے محبوب کی آنکھوں میں اس قدر کھو جاتا ہوں کہ پھر مجھے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں رہتا، تو یہی چیز جو ہے وہ شراب کی کیفیت میں موجود ہے، یہی چیز جب عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو ادھر بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اسی حوالے سے اس نے کیا کہا ہے کہ میرے محبوب کی جو ادکھلی آنکھیں، نشیلی آنکھیں ہیں، ان میں ویسا ہی نشہ ہے جیسا نشہ شراب میں ہوتا ہے، وہی کیفیت طاری کر دیتی ہے یہ آنکھیں مجھ پر جو شراب جو ہے وہ طاری کرتی ہے پینے والے پر۔ محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کو، نشیلے پن کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ چیزیں میں نے پچھلے بھی ایک شعر میں آپ سے کہا تھا جس میں اس نے لب کا ذکر کیا تھا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، تو میں نے آپ سے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ جو انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے نا وہ اس کی نظر میں بالکل بے عیب ہوتا ہے، وہ جو چیز انسان کو پسند آتی ہے وہ اس کو بے عیب لگتی ہے تو وہ پسند آتی ہے، تو ایک عاشق کے لیے اس کا جو محبوب ہے وہ ہر لحاظ سے خوبصورت ہوتا ہے، تو ہماری شاعری کی روایت میں یہ موجود ہے کہ شعراء جو ہیں وہ مختلف جو ہے محبوب کے سراپے کی مختلف کیفیات کو جو ہے وہ ذکر کرتے رہے ہیں، کہیں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ محبوب کے گلابی جو ہے وہ رخسار کی تعریف نظر آئے گی، کہیں پہ اس کے دانت کی تعریف نظر آئے گی، کہیں پہ اس کے ہونٹوں کی تعریف، کہیں پہ اس کی جو ہے وہ زلفوں کی، کہیں پہ اس کے قد و قامت کی تعریف نظر آتی، تو یہاں پر میر نے جو ہے وہ محبوب کی آنکھوں کو موضوع بنایا ہے کہ میرے محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں، انتہائی نشیلی ہیں، اور جو ہی میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھ پر بالکل ایسے ہی کیفیت طاری ہوتی ہے جیسے شراب پی کر انسان بے خود ہو جاتا ہے اور اس کو خبر نہیں رہتی کسی چیز کی۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیں، اس کے حوالہ جات جو ہیں، حسرت موہانی کا شعر ہے، نہ چھیڑ اے ہم نشین کیفیت صحبا کے افسانے، کیفیت صحبا وہی شراب کے نشے کی جو کیفیت ہے کہ اس کی کیفیت کا ذکر مجھ سے نہ کر، کیوں، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، کیونکہ مجھے محبوب کی آنکھیں یاد آ جاتی ہیں جو مجھے بے خود کر دیا کرتی تھیں، جن کو دیکھ کر میں اپنے آپ میں نہیں رہتا تھا، اپنے آپ میں نہیں رہتا تھا۔ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، کلی دیکھا، کلی کھلی ہوئی نہیں ہوتی، ذرا سی کھلی ہوتی ہے لیکن خوبصورت ہوتی ہے، اسی چیز کو میر کا یہ اپنا شعر ہے یہ بھی، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، کہ جو کلی نے ادا سیکھی ہے نا کہ وہ معمولی سا جو ہے وہ چٹکتی ہے بس، اور معمولی سا کھلتی ہے اور خوبصورت نظر آتی ہے، تو یہ جو ادا اس نے سیکھی ہے کہتا ہے میرے محبوب کی آنکھیں دیکھ کر سیکھی ہے۔ تو بہرحال یہ اشعار کا میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مفہوم بھی دے دیا جو حوالے میں لکھنے ہیں آپ نے، نشیڑ اے ہم نشین کیفیت صحبا کے افسانے
شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ تو اس شعر میں یاد رکھنا آپ نے کہ شراب کی کہتا ہے کیفیت ہے بالکل کس چیز میں، جو میرے محبوب کی نشیلی آنکھیں ہیں۔ تو جو شراب کی جو کیفیت کا ذکر کریں، شراب جو انسان کے اوپر کیا جو ہے وہ کیفیت طاری کر دیتی ہے، پھر وہی کیفیت جو ہے وہ کیا طاری کرتی ہے، محبوب کی آنکھیں جو ہیں وہ طاری کر دیتی ہیں۔ تو عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ دو اشعار کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی، ان کی مفہوم آپ نے سمجھے ہوں گے، اور آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ اس کی تشریح آپ نے کس انداز میں جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس لیکچر کو اگر آپ ضرورت سمجھیں تو دوبارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پوائنٹس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو اشعار جو ہے وہ ان کو یاد کیجیے، ان کی تشریح کو پڑھیں، ان کے حوالے کے شعر اچھی طرح یاد کریں، ان کو لکھ کر دیکھیں، اور اس کے بعد جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو شارٹ کویشچن ہیں، یعنی مختصر سوالات اور ایم سی کیوز، ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم مکالمہ جو لکھنا ہے، مکالمہ لکھنے کا جو درست طریقہ ہے جس سے ہم بورڈ میں لکھ کر اس سے زیادہ اچھے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اس طریقے کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کی مطلوبہ طوالت کتنی ہونی چاہیے، اس کو کس انداز میں لکھنا چاہیے، کتنے صفحات میں اس کو پھیلانا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔